یہ مشاورتی اجلاس ہے، 2-3 عملی مشورے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے افراد کی تیاری کے سلسلے میں مخدوم گرامی حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جس تجویز کو بہت زور دے کر پیش کیا ہے، میں اپنی سعادت اور اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہی عملی حل ہے، ورنہ بار بار ہم جمع ہوتے رہیں گے اور کچھ نوحے کچھ ماتم کرتے رہیں گے اور میدان کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس میں ایک اضافہ کہہ لیجئے یا ایک توجہ دہانی کہہ لیجئے، جو مشکل عام طور پر ہمارے ائمہ حضرات کو، علماء کو، جامع مسجد اور شہروں کی اہم مساجد کی خدمت کرنے والے علماء کو جو پیش آ رہی ہے، خود اپنے اندر سے میں اس کی طرف بھی احتیاط کے ساتھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مسلک کی جتنی مسجدیں ہیں، ان کے انتظامات کرنے والے زیادہ تر دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرات ہیں، اور وہاں اس دعوت کی جو اصول ہیں، اس کے جو فطری اور سمجھ میں آنے والے جو تقاضے ہیں، اس کی وجہ سے یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اس مخصوص انداز اور ان مخصوص نمبروں کے سوا اور کوئی بات نہ کی جائے۔ بہت سے ہمارے علماء جو ہماری ان مسجدوں کے ممبروں سے عوام کی ذہن سازی کرنا بھی چاہتے ہیں، اور درس قرآن اور درس حدیث وغیرہ کے حلقوں کے ذریعے سے اس قسم کے گمراہ کن خیالات سے امت کو اور بالخصوص نوجوانوں کو بچانا بھی چاہتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے کہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرات ان علماء کو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ میری بہت عاجزانہ عملی گزارش یہ ہے کہ جب دارالعلوم نے ایسا بیڑا اٹھایا ہے اور دارالعلوم ہی کا یہ مقام ہے، منصب ہے، اور اسی سے امت کو توقعات ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس اجلاس کی طرف سے ایک تجویز منظور کی جائے اور ہمارے اکابرین دارالعلوم جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، یہ نظام الدین مرکز کے اکابرین سے گفتگو کریں اور ان کو اس طرف توجہ دلائیں کہ دعوت و تبلیغ کے اصول کی پوری حفاظت کرتے ہوئے علماء کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ مساجد کے اندر درس قرآن کے حلقے ہوں، درس حدیث کے حلقے ہوں۔ میں نے ایک تجربے سے یہ سمجھا ہے، ہمارے شہر لکھنؤ میں والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درس قرآن کے حلقے ہوتے تھے اور درس حدیث کے حلقے ہوتے تھے، اور درس قرآن اور درس حدیث کے حلقوں میں وہ لوگ بہت دلچسپی سے شریک ہوتے ہیں جو عام طور پر اس قسم کے مسائل پر غور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حضرات درس قرآن کے اندر ضمناً ایسی ذہن سازی کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے پھر گمراہ کن خیالات کو قبول کرنا ان شرکائے درس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ بغیر اس کے کہ کوئی منفی بحثیں چھڑی جائیں، مناظرانہ گفتگو کی جائے، وہ ایسی ذہن سازی ہو جاتی تھی۔ اور بھی شہروں میں جہاں ہمارے حضرات علماء کے درس کے حلقے ہوتے ہیں، وہاں یہ فائدہ موجود ہے۔ ایک تجویز تو میری یہ ہے، امید ہے کہ اس پر غور کیا جائے گا۔ دوسری تجویز میری ایک اور ہے، میں ہمت کر کے اپنا فرض سمجھ کر اس کو عرض کرتا ہوں۔ بہت عرصے سے میرے دل میں ہے کہ ارباب دارالعلوم اس موضوع پر غور فرمائیں۔ مجھ ناچیز کا خیال یہ ہے کہ اکابر دارالعلوم کو سعودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور باضابطہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ 8-9 سال میرے وہاں گزرے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ رابطہ عالم اسلامی نے وہ تجویز پیش کی جو ہمارے حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم نے اس کو نقل کیا، اس کے ایک حصے کو، اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسلک جو علانیہ ہے وہ حنبلی ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء
کا مسلک کچھ اور ہے، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی ہے۔ اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سر چشمے کو کچلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے والے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے۔ میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے، اس کے حائل کے مرکز کے زیر اہتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے، جس تقریر کی سی ڈی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں، اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بلا وجہ بدنام ہیں۔ ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات حنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بزرگ بک چکے ہیں، اور جن بزرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں، میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں۔ اس میں پہلا نام لیا گیا ہے، پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملا علی قاری کا، دوسرا نام ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا، تیسرا نام ہے نابغ عصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، چوتھا نام ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کا، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے۔ یہ تقریر سعودی حکومت کے سرکاری وزارت مذہبی امور کے شعبے دعوت و ارشاد اور توعیت الجالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے، اور دہلی میں تنظیم اہل حدیث کی طرف سے وہ تقریر یہاں ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے کیا علماء اہل دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں، یہ رسالے کا عنوان ہے، کیا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس کے مصنف ہیں کوئی جناب توصیف الرحمن راشد صاحب۔ یہ رسالہ بھی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کے تابع شعبہ دعوت و ارشاد اور توعیت الجالیات سے شائع ہوا ہے۔ اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں خاکم بدہن، لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں، فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے داعیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرنا حرام ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میرا اس موضوع پر تھوڑا سا مطالعہ رہا ہے۔ یہ فتنہ اصل میں چلایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ چلایا حضرت مولانا ارشد میاں نے دامت برکاتہ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ بے چینی امریکہ میں ہے۔ اصل میں یہ چلتی ہی رہا ہے فتنہ امریکہ سے۔ میں امریکہ کے کئی سفروں میں اس موضوع کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغربی تہذیب سے دور کرے، اور وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغرب کے مقابلے پر آمادہ کرے، اس اسلام سے ہٹانے کے لیے مغرب نے جہاں انٹرنیٹ اور بلیو فلمیں اور عریانیت اور برہنگی وغیرہ وغیرہ اس کو فروغ دے رہا ہے، وہاں وہ مغرب چونکہ جانتا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ان تمام کوششوں اور سازشوں کے باوجود وہ شراب خانوں اور کلبوں سے دور رہ کر مسجدوں سے قریب ہو رہے ہیں۔ لہذا ایسے مسلمانوں کے لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود دین سے دور نہیں ہو پا رہے، انہوں نے دوسرا نسخہ یہ اختیار کیا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہی ہے تو ان کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں الجھا دے۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور میرے اپنی یقین کے مطابق سعودی حکومت کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا انجانے شریک ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند ہی کا مقام ہے۔ ماضی میں اس سے پہلے سعودی حکومت سے جب بھی کبھی گفتگو کی ہے، میرے محدود مطالعے کے مطابق اکابر دیوبند نے کی ہے۔ جب یہ خاندان آل سعود کی حکومت پہلی بار قائم ہوئی تھی، اور اس وقت مدینے کے قبرستان میں جنت البقیع میں تمام قبوں کو گرایا گیا تھا، اور تمام قبوں کو منہدم کرنے کے بعد گنبد خضرا کو منہدم کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن اس وقت سعودی انٹیلیجنس نے اس وقت کے بادشاہ ملک عبدالعزیز کو باخبر کیا کہ بہت بے چینی اس کی وجہ سے عالم اسلام میں ہے، آپ بہتر یہ کہ کانفرنس بلا لیں اور علماء عالم اسلام کے آپ کے ہمنوا ہو جائیں۔ انہوں نے پہلی کانفرنس بلائی تھی جس میں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سرخیل اور رہنما
علامہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمان جی رحمۃ اللہ علیہ اس کانفرنس میں تشریف لے گئے تھے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، اور ان دونوں حضرات نے، اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، جزاکم اللہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تشریف لے گئے تھے، اور ان حضرات نے جیسی عالمانہ، محققانہ، داعیانہ ایسی زبردست تقریریں وہاں پر کی، اور احادیث کا انبار لگا دیا، اور احادیث کے وجوہ استدلال پر جو دارالعلوم دیوبند کا مسلک ہے اس پر جیسی بصیرت افروز روشنی ڈالی، ملک عبدالعزیز انگوش بدندہ رہ گئے، اور ملک نے برسرعام یہ کہا ان فی کلامک لوجاہہ، یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں بہت گہرائی ہے، میں اس کے جواب نہیں دے سکتا، مفتی اعظم سے آپ بات کریں۔ اور چنانچہ اگلی نشستیں ہمارے اکابرین کی ملک کے علاوہ مفتی اعظم سے بھی ہوئیں، اور بالآخر سعودی حکومت نے تسلیم کیا اس موقف کو کہ گنبد خضرا کو منہدم کرنا شریعت کے احکام کی روح کے خلاف ہے، اور پھر وہ اپنی پالیسی بدلی۔ اکابر علماء دیوبند کی سوا اس عاجز کو مجھے نظر نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے میری نظر کی کوتاہی ہو، میں انہی حضرات سے یہ امید کرتا ہوں، اور اس سسکتی ہوئی پریشان حال امت کی طرف سے دستبستک گزارش کرتا ہوں، آپ ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں، آپ اس کے اہل ہیں، آپ کہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھ کر؟ آپ وقتی طور پر ہم اس سے تسلی میں نہیں آ سکتے کہ صاحب ہمارا یہ سرکاری مسلک نہیں ہے، نہیں ہے، یہ باتیں پوری طرح شواہد ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ ایک تو میری تجویز یہ ہے، تیسری ایک تجویز یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے، مجھے اس وقت حوالہ تو یاد نہیں آ رہا، میں اس وقت سفر کے دوران سے یہاں پر آیا ہوں، نواب چتاری کا ایک دورہ کرایا گیا تھا برطانیہ کا، اور برطانیہ کے اس سفر میں انہوں نے ایک خفیہ ادارے کو دیکھا تھا جو شہری آبادی سے دور جنگل میں انگلینڈ میں چل رہا تھا، جہاں انگریزوں کو فقہ و حدیث پڑھائی جا رہی تھی، تفسیر و قرآن پڑھایا جا رہا تھا، اور انگریز لوگ داڑھی اور عمامے میں ملبوس وہاں پر تھے، ان میں سے ایک بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ سب یہودی اور عیسائی لوگ تھے۔ نواب چتاری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس وقت ان سے کہا گیا تھا یہ ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ علماء بن کر عالم اسلام میں پھیلیں گے، اور وہاں تشویش انگیز مسائل کو ابھار کر مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کریں گے۔ میری ایک درخواست ہے، جب دارالعلوم ایک نئے عزائم کے ساتھ اس میدان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دو ریسرچ اسکالرز کو جو آپ کے اپنے فاضل ہوں، جو انگریزی اور عربی پر عبور رکھتے ہوں، ان کو لگائیے اس بات پر کہ وہ مغرب کے یونیورسٹیوں میں جو دستاویزیں موجود ہیں اس سلسلے کی چیزیں تلاش کرنے سے مل جاتی ہیں۔ مولانا احمد رضا خان کی جو خط و کتابت ہے انگریز حکومت سے، آج برٹش لائبریری میں وہ میسر ہے، اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب اتنے زبردست علم کے باوجود اس راستے پر کیوں گئے تھے۔ اور ابھی ہمارے حضرات اکابر نے اشارہ کیا تھا، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے، کہ میاں نذیر حسین پہلے کیا تھے اور پھر بعد میں کیا ہو گئے۔ اسی طرح یہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جو سارا فتنہ اس وقت برپا کیا جا رہا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اس وقت اس میں شدت کیوں لائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ریسرچ اس طرح کا دلائل سے بھرپور آراست ہو جائے گا تو انشاءاللہ امت کی حفاظت میں مدد ملے گی۔ میں بہت ممنون ہوں کہ میرے جیسے حقیر طالب علم کو یہ اعزاز بخشا گیا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا